السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے گا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کے لیے من بعد اس کے بعد ما ظلموا جو ظلم کیا گیا ان پر یعنی لنبوئنہم ہم البتہ ہم ضرور انہیں ٹھکانہ دیں گے فی دنیا میں حسنہ اچھا ولا اجر الآخرتی اور آخرت کا اجر اکبر زیادہ بڑا ہے لو کانوا کاش کہ وہ یعلمون علم رکھتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت میں جو ان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جو تکالیف ان کو اٹھانی پڑی، جو محرومیاں ان کو منہ لینا پڑی، کسی کو کسی کو سپاری سے ہاتھ دھونا پڑا، کسی کو اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے ہاتھ دھونا پڑا، کسی کو اپنے گھر والوں سے دوری اختیار کرنی پڑی، کوئی ماں باپ سے کٹ گیا، کوئی اپنے وطن سے جس نے ساری زندگی اس نے گزاری ہے، جس میں اس کا تعارف ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اعزا و اقربا سے. یہ سارا کچھ انہوں نے مول لیا کس کی خاطر؟ صرف اللہ کے لیے، فی اللہ ہی، اللہ کے لیے. اور جو اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے غم اٹھاتا ہے. جو اللہ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر نوازتے ہیں. جو اللہ کے لیے محرومیاں جھیلتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو نوازتے ہیں، اس کو عطا کرتے ہیں. تو ان کو جتنی بھی پریشانیاں اٹھانی پڑیں اپنی قوم کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، اپنے دشمنوں کی طرف سے، ساری کی ساری پریشانیاں صرف اور صرف کس کے لیے تھیں؟ فی اللہ، اللہ کے لیے. یہ فرق ہے یعنی ان پاک باز صحابہ کے اندر اور ہمارے اندر. ہمیں جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں یہ ہمارے اپنے لیے ہوتی. ان کو جو تکلیفیں آتی ہیں، جو ان کو آزمائشیں آتی تھیں، وہ اللہ کے لیے ہوتی تھی. یعنی ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، ان کو گھسیٹا گیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکایات ملتی ہیں. یعنی انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، تاکہ عزت تک انہوں نے نیلام کر دی صرف اللہ کے لیے. تو جب اتنی قربانی دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا نبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے. اب یہ جو جگہ ان کی چھوٹی ہے، ان کو بے گھر ہونا پڑا ہے، اب اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کو اچھا مقام عطا کریں گے ہم. اور والا اجر الآخرت اکبر، جو آخر یہ تو دنیا کا تعلق ہے، اس کے بعد جو ان کو ملنے والا ہے وہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اکبر آپ جانتے ہی ہیں، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، کوئی انتہا نہیں ہوتی اکبر. تو دنیا کے اندر ان کو یعنی اللہ نے فتوحات دی ہیں. اللہ نے وہی دوبارہ ان کو یعنی جس علاقے سے ان کو نکالا گیا تھا اسی علاقے کے اندر بڑا سرفراز ہو کر اور بڑے یعنی دلیری کے ساتھ وہ دوبارہ اس گھر کو اپنا انہوں نے گھر بنایا ہے، یعنی اس کو فتح کیا ہے. صرف اس کو فتح نہیں بلکہ زمین کے بیشتر حصے کو انہوں نے فتح کیا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سارا ان کا ٹھکانہ بن گیا، یعنی کہیں بھی وہ جا آ سکتے ہیں، کہیں بھی وہ رہ سکتے ہیں. ایسا اللہ نے ان کو مقام دیا ہے. علاقے کے علاقے فتح ہو گئے ہیں، دشمن ان کے سامنے زیر ہو گیا ہے. اور بڑے بڑے جو ترناٹ قسم کے کفار تھے ان کے سامنے وہ پانی بھرتے نظر آئے. تو یہ تو ہے دنیا کے اندر ان کا اللہ نے رزق کا وعدہ، یا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے عزت اور سرفرازی کا وعدہ کیا تھا. آخرت کا اجر بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیں، یا اگر وہ جان لیں. ٹھیک ہے، اب کوئی جان نہیں سکتا کہ آخرت کا اجر کتنا بڑا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اندازے بتائے ہیں، تاکہ یعنی جو کہ ہماری عقل میں بھی نہیں آ سکتا.
जो नेमतें आखिरत की हैं ये सारी अल्लाह ताला ने हमें बताई भी नहीं हैं। चंद एक वो नेमतें बताई हैं जो यानी दुनिया के साथ मुशाबत रखती हैं। मसलन अल्लाह ताला ने फ्रूट्स के नाम बताए हैं ना, जो फ्रूट हमारे सामने हैं उनके नामों के फ्रूट अल्लाह ताला ने जन्नत में बता दिए। बाकी जितने फ्रूट उनके अलावा होंगे जिनको हम दुनिया में चख ही नहीं सके, या हम नहीं चख चख सके, हमारे बाद आने वाले लोग चखेंगे, या बाद इलाकों वाले चख सकेंगे और बाद इलाकों वाले नहीं चख सकेंगे, अल्लाह ताला ने सारे फ्रूट्स जन्नत के अंदर जमा कर दिया, सारी नेमतों को जमा कर दिया। हाँ, पढ़े जी आगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना सबरू, वो लोग जिन्होंने सब्र किया, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर भरोसा करते हैं। हाँ जी, ये वही लोग हैं अल्लज़ीना सबरू। सबर, आप जानते सबर तीन तरह का होता है, पता है कौन कौन से तरह का सबर है? सबर की तीन अकसाम कौन कौन सी हैं जी? जो बताएंगे 20 रुपए नाम उनको। जी, सबर की अकसाम का कोई नहीं पता जी? पढ़ी ही तो हैं, लेकिन शेख मोहतरम जहन में नहीं है। पढ़ी तो थी लेकिन जहन में नहीं है। अच्छा एक पता नहीं, नहीं, मुसीबत पर सबर है, और पता नहीं क्या है, नहीं जहन में नहीं है। एक है, नंबर एक, सब्र अला अक़दारिल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें परेशानियां जो नसीबे में कदर में लिखी हुई हैं वो, उस पर सब्र करना, जिसको हम भी सब्र कहते हैं, जिनको हम मुसीबत कहते हैं, एक वो सब्र है। क्योंकि सब्र का माना है अपने आप को रोक लेना, अलमना। सब्र कहते हैं अलमन को रुकना, उसके बारे में जज़ा फज़ा से रुक जाना। जो अल्लाह की तरफ से परेशानियां आजमाइशें आती हैं, आफाकी हों बदनी हों जितनी भी हैं, तो जो भी परेशानियां आती हैं उस पर अपने आप को कंट्रोल में रखना, रोके रखना, जज़ा फज़ा से, बेसब्री से, नाशुक्री से, ये असब्रु अला अक़दारिल्लाह या असब्रु अलल मसाइब इसको कहते हैं। दूसरा है असब्रु अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की ताअत, जिसको अल्लाह ताला ने हुक्म करने का दिया है उस पर अपने आप को रोक लेना, डट जाना उस पर। ये अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है तो इस पर अपने नफ्स को रोक लेना, ये नमाज पढ़नी पढ़नी मैंने। सब्र अला ताअतिल्लाह इसको कहेंगे। उस तीसरी है जी असब्र अला मनहियातिल्लाह, अल्लाह की मना करदा चीज़ों पर सब्र करना, यानी उससे बाज रहना। तो गोया तीन किस्में हुई, एक है अल्लाह के अहकाम पर सब्र, एक है अल्लाह की नवाही पर सब्र, तीसरा है अल्लाह के अकदार पर सब्र। समझे कि नहीं समझे? जी। जिसने इन तीनों सब्रों को दामे रखा, आजमाइशें आई तो उनको झेल लिया, अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ देने का मौका आया, वो कुर्बानियाँ उन्होंने दे दी। अल्लाह ने कुछ अहकाम दिए कि जो अहकाम जिन पर अमल करना वैसे ज़ाहरी तौर पर बड़ा मुश्किल था, गिरां था, लेकिन उन्होंने अल्लाह का हुक्म समझ के उसको किया। कुछ ममनुआत थे जिनसे अल्लाह ने बाज रहने का कहा था, उनसे वो बाज रहे, हालांकि उस पर बाज रहना नफ्स के लिए या दुनियावी फ़ायदे के लिए बड़ा मुश्किल था। तो जो सब्र कर देता है ना, तो एक वाहिद ही अमल है, याद रखें, जिस पर अल्लाह ताला ने पूरे कुरान के अंदर, अल्लाह ताला ने जिस पर बेहिसाब अजर का ऐलान किया है, सब्र वो है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, इसका कोई बदल नहीं है। जो सब्र को अपना अज़म और अपना माटो बना लेता है, सब्र पर अपनी ज़िंदगी को ढाल लेता है, अपने आप को सब्र के अंदर रखता है, हर वक्त कंट्रोल में रखता है, अल्लाह ताला उसको बगैर हिसाब के अजर देगा। अब जो अल्लाह का बगैर हिसाब है उसका कोई हम हिसाब नहीं लगा सकते। अदरवाइज अब जो रोज़े के बारे में आता है ना, रोज़े पर अल्लाह ताला कहेगा कि मैं असौमुली व अन अजज़ी बिही, मैं ही अपने बंदे को जज़ा दूंगा और इसका जो बदल है वो कुछ नहीं है सिवाय जन्नत के। ये आता है ना जी। अब सबर, रोजे रोजे को जो इतना अजर दिया गया है, रोजा भी सबर ही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी इंसान को कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना है, अल्लाह की ताअत पर अपने आप को कंट्रोल करना है।
اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور بھوک پیاس سے اللہ کی خاطر کنٹرول کرنا ہے، یعنی یہ آزمائشیں اور یہ مصائب اور یہ پریشانیاں وہ اٹھاتا ہے تو روزہ بنتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ صبر کی ایک مخصوص شکل کو روزہ کہتے ہیں، صبر کی ایک خاص شکل کو روزہ کہتے ہیں، اور اس روزے پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ اجر دیتا ہے، جیسا اجر کسی اور چیز پر نہیں ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو پورا اسلام دو چیزوں پر کھڑا ہے، ایک صبر پر اور ایک شکر پر۔ صبر، صابر اور شاکر، اور جو بندہ صابر ہے وہ لا محالہ شاکر ہوگا، جو شاکر ہے وہ لا محالہ صابر ہوگا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، بلکہ آپ اگر اس کے نتیجے کے اندر جائیں تو پورا اسلام صبر پر ہی قائم ہے۔ پر جو شکر گزار ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس نعمت پر اپنے آپ کو بے لگام نہیں کرتا، کنٹرول میں کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا وہ اطاعت بجا لاتا ہے، اس کی اس نعمت کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرتا ہے، تو یہ بھی اصل میں صبر ہی ہے، اصل میں یہ صبر ہی ہے۔ تو گویا پورا اسلام صبر کے ارد گرد جو ہے نا گھوم رہا ہے۔ بہرحال جس نے الذین صبروا، جنہوں نے صبر کر کے دکھایا، وعلی ربہم یتوکلون، اور انہوں نے اپنے رب پر ہی توکل کیا، ان کا مکمل بھروسہ، اعتماد، ان کا مکمل جو تقیہ وہ اللہ رب العزت پر تھا، مکمل تقیہ، یعنی وہ اپنے محبوب چیزوں کو چھوڑ کر انہوں نے ان محبوب چیز، اب دیکھیں کبھی بار انسان کہتا ہے نا بھی یہ کام نہ کرو، بچے کو کہتا ہے نا کہ یہ نہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اب اس ٹائم اس کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مجھ سے روکا جا رہا ہے نا، یہ چیز جس سے مجھے روکا جا رہا ہے، یہ لیے میرے لیے بہتر ہے۔ ماں باپ میرا جو کہہ رہا ہے یہ وہ جذبات میں کہہ رہا ہے۔ جس بچے کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ جو میرا ماں باپ ہے یہ جس چیز سے مجھے روک رہا ہے یہ میرے لیے بہتر ہے، یعنی وہ ایک اپنے ماں باپ کے فیصلے پر بھروسہ کر لیتا ہے، تو یہ مسلمان جو مومنین ہیں، صحابہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ یہ محبوب چیز کو چھوڑ دو یا اس مشقت والی چیز کو اپنا لو، تو وہ ایک تو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مار کر صبر کرتے ہیں، دوسرا وہ بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پر کہ جو ہماری محبوب چیز اللہ نے ہم سے لی ہے، یا ہمیں جو ظاہری طور پر بری چیز ہے، جو ظاہری طور پر مشقت والی چیز جو ہمیں دی ہے، اس سلسلے میں اللہ ہم سے ہمارے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تو اس لحاظ سے وہ اپنے نفسوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے، اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی بجائے، دنیا والوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جب وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ یقینی طور پر کامیاب ہوتا ہے، یقینی طور پر کامیاب ہوتا ہے، اور اس کی کامیابی کے اندر کوئی یعنی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنی بھی ناکامیاں ہوتی ہیں، یاد رکھیں جتنی بھی ناکامیاں ہوتی ہیں اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان صابر نہیں ہے یا انسان متوکل نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، جتنے بھروسہ کرنے والے ہیں ان کو حقیقی بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ اسلام کی باتوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کچھ فائدہ اپنا نظر نہیں آ رہا، وہ اصلاً عملاً اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کر رہے، اور جو یعنی شرائع اسلام پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ اس لیے اس کے اندر ہمارے لیے بہتری ہے، دنیاوی بھی بہتری ہے اور اخروی بہتری ہے، کیونکہ اللہ ہمارے بارے میں بہتر جاننے والے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اللہ کچھ بھی بھولا ہوا نہیں ہے۔ اللہ اگر ہمیں نماز کا کہہ رہا ہے، اللہ ہمیں روزے کا کہہ رہا ہے، اللہ ہماری جو بچیاں ان کو پردے کا کہہ رہا ہے، اللہ اگر مومن مردوں کو ایک مخلوط نظام سے الگ کر رہا ہے، نظریں جھکا کر چلنے کا کہہ رہا ہے، اس میں انسانوں کے اپنے فوائد ہیں، اور اتنے فوائد ہیں کہ جو بھروسے مند آدمی ہے وہ اللہ کی اس خبر پر بھروسہ کر لیتا ہے، اس کو یہ جاننے کی قطعاً ضرورت نہیں پڑتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو کیوں دیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے بارے میں جو فیصلہ کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے۔ جی جی
وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے الا مگر رجالن کچھ مردوں کو نوحی جن پر وحی کی ہم نے الہی نہیں وحی کی ہم نے الہیم ان کی طرف فاسألوا بس آپ پوچھ لیں آپ سب اہل ذکری جو اہل ذکر ہیں ان سے ان کنتم اگر تم سب کہ آپ سب لا تعلمون نہیں جانتے. ایک سیکنڈ جی، اگلی آیت بھی پڑھ دیں ساتھ. بالبینات واضح دلائل کے ساتھ بالزبور اور کتابوں کے ساتھ وانزلنا اور نازل کیا ہم نے الیک آپ کی طرف ذکر نصیحت کے لیے تبینا تاکہ آپ بیان کریں للناس لوگوں کے لیے ما نزل الیہم جو ان کی طرف نازل کیا گیا ولعلہم اور تاکہ وہ یتفکرون غور و فکر کریں. جی، اللہ اکبر. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. اب یہاں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر ان کو ذرا بتائیں تو صحیح، یہ جتنے لوگ آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے ہیں ان کو بتائیں. یعنی اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں. آپ سے قبل بھی جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ رجالا، وہ ہم نے مرد بھیجے ہیں. یعنی رسولوں کا مرد ہونا یہ یقینی ہے اور یہ متواتر ہے اور یہ تسلسل ہے، یعنی جو آپ پر ختم ہونے والا ہے. یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی رسول بھیجے ہیں. یہ جو کرتے ہیں نا، تمنا کرتے ہیں کہ ہم پر فرشتے رسول کیوں نہیں بنا کر بھیجے گئے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس کتابیں لے کر آتے ہیں ہمیں آ کر صحیفے سناتے ہیں، تو ان کو بتا دیں، ہم آپ کو بھی خبردار کر رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ رجالن، اور ایک تو بشر تھے، دوسرے کیا تھے، وہ تھے رجال، مرد ہے. عورتیں نہیں تھے، عورتیں نہیں تھیں، مرد تھے. تو نوحی الیہم، ان کی طرف وہی کرتے تھے، جتنے بھی احکام شریعت کے جتنے بھی احکام اس امت کے لیے سوٹیبل ہوتے تھے ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ جو ہم کلام ہوتا تھا اس امت سے، امت کو جو پیغام دیتا تھا یا احکام اور شرائع ان پر نافذ کرتا تھا وہ ان کے ذریعے ہی کرتا تھا. ان کی طرف ہم وہی کر دیتے تھے، فرشتے لے کر آتے تھے وہی، اور وہ اپنی امت کو سکھا دیتے تھے. یہی طریقہ کار تھا. یعنی جو پروسیس آپ کے ساتھ ہو رہا ہے بیائی یہی پروسیس پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. جس طرح آپ رسول ہیں اسی طرح کے پہلے بھی رسول تھے. اور اگر اس میں کوئی شک شبہ ہے کسی کو، یعنی یہ کہا تو اللہ کے رسول کو جا رہا ہے، باقی سنایا سب کو جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کو بھی ہم نے رجل بنایا ہے، مرد بنایا ہے، انسان کے اندر بنایا ہے، اور پہلے رسولوں کو بھی ہم نے انسان اور مرد ہی بنایا تھا. انہی کے اندر ہم نے، کیونکہ جب بعثت اور ان کے اندر ہو رہی ہے، بشر کے اندر ہو رہی ہے، تو پھر جو حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک بشر کو بھی دین سکھانے کے لیے بھیجا جائے. بہرحال فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں نہ جانتے لوگوں، اگر تمہیں علم نہیں ہے کہ پہلے رسول بھی اسی طرح آتے تھے تو ان کو ماننا ضروری ہوتا تھا، تو پھر اہل ذکر سے پوچھ لو جو ذکر والے ہیں. تو یہاں ذکر سے مراد، اہل ذکر سے مراد جو پہلی کتابوں والے، یعنی آسمانی جو صحائف جن پر نازل ہوئے ہیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں. تو یہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ دونوں قبائل، دونوں جو قومیں تمہارے سامنے موجود ہیں، دونوں جو مذاہب تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، ان کے ہاں بھی یہ مشہور تھا، ان کے ہاں بھی یہ متواتر تھا کہ یہ رسول آتے تھے ان کے اندر. مثلا بنی اسرائیل کے اندر رسولوں کا ایک سلسلہ آیا ہے، ان کا یہی طریقہ کار تھا کہ وہ مرد آتے تھے اور آ کر اللہ کا پیغام سناتے تھے. آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، آپ کوئی نئے طریقے سے نہیں آئے، بلکہ اسی پروسیس کا حصہ ہیں کہ جس پروسیس کے ساتھ ہم نے پچھلے رسولوں کو مبعوث کیا ہے، پہلی قوموں کو ہم نے گائیڈ کیا ہے، اسی طریقے سے آپ کی قوم کو، آپ کے علاقے کو، آپ کی امت کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا ان کن تم لا تعلمون، اگر تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے نا کہ اللہ کے رسول اسی طرح ہوتے ہیں، تو پھر پہلے لوگوں سے پوچھ لو. اب جو پوچھنا ہے بالبینات والزبر، وہ دلائل کے ساتھ اور زبر کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ. یعنی جو دلائل اور نشانیاں دے کر ہم نے پہلے لوگوں کو بھیجا ہے، اور ان دلائل اور نشانیوں کی روشنی کے اندر تم ان سے پوچھ لو. یعنی جو ان کی آیات ہیں ان کی کتابوں کی،
اس کے اندر یہ چیز طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ان اہل ذکر نے پھر ان آیات کو سیکھا ہے، پڑھا ہے، ان کو جاننے والے ہیں، اور اس کی روشنی کے اندر وہ تمہیں بتائیں گے، یعنی یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں وہ بتا دیں گے کہ آ، پہلے یہ نہیں کہہ لیں کہ طریقوں کے اندر بھی رسول آیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل جو رسول اللہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ پریشان ہوئے، آپ غمزدہ ہوئے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ان کو لے کر گئی۔ وہ تورات اور انجیل وغیرہ کے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے۔ تو ان کے سامنے جب لے کر گئیں تو انہوں نے پورا مسئلہ سنا، تو اس نے ورقہ بن نوفل، ان کو اگر رضی اللہ تعالیٰ کہہ دیا جائے تو بالکل صحیح ہے، ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ ایمان قبول کر چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان چکے تھے۔ اب رسالت کو کا جب آپ نے برملا اعلان کیا، اس کو قبول کرنے کی عمر میں وہ پہنچے ہی نہیں ہے، لیکن خود انہوں نے اقرار کر لیا تھا کہ اگر وہ وقت آئے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم نبی بنے تھے، لیکن آپ کو ابھی منذر یا مبشر نہیں بنایا گیا تھا، آپ کو اس کے بعد پھر حکم دیا گیا ہے، وہ فترۃ الوحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا برملا اعلان کیا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ اللہ، لیکن وہ ایک توحید پر تھے اور انہوں نے اقرار بھی کر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کہ، اور کیا کہا تھا کہ یہ جو آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا ہے نا، یہ وہی ناموس ہے کہ جو پہلے انبیاء پر آیا کرتا تھا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پروسیس، اس سے وہ واقف ہیں جو اہل ذکر ہیں، یعنی ورقہ بن نوفل جیسے، عبداللہ بن سلام جیسے، اور اسی طرح سلمان فارسی جیسے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور ان جیسے دیگر بھی، کہ جو اپنی تورات سے انجیل سے واقف تھے اور اس سارے سسٹم کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وہی نازل کرنے کا سسٹم ہے فرشتوں کے ذریعے، یہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان سے آپ پوچھ لیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو آپ کی سمجھ بھیجے میں نہیں آ رہی، تو ان سے پوچھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اے پیغمبر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ آپ کو جو ہم ذکر، سب سے جو عظمت والا ذکر ہے نا، وہ بھی ہم نے آپ کو دیا ہے۔ پہلے جو اہل ذکر ہیں ان کو جو دیا گیا تھا وہ تو ختم ہو گیا، یعنی اس کا ایک دورانیہ تھا، اس کے بعد ایک اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو نسخ کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ تو اب آپ کو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا ہے۔ ذکر سے مراد یا نصیحت ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کی وضاحت کر دیں، اس چیز کو کھول کے بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس میں غور فکر بخوبی کر سکیں، یعنی قرآن پاک کی تبیین، تشریح، تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں ہے، وہ گویا اللہ تعالیٰ کے اس بیان کو جو اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ نے کروایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اور جو بیان کا انکار کر رہا ہے وہ اصل میں ذکر کا انکار کر رہا ہے۔ اصلاً تو ذکر، سب سے جو اول ذکر ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے اندر پھر اس قرآن کے تحت جو بھی حدیث آئے گی، جو بھی قرآن کی تفسیر کے اندر حدیث آئے گی، وہ کیا ہوگی؟ وہ بھی ذکر ہوگی، وہ بھی نصیحت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی ہے، یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اس حدیث، اس قرآن کی اور اس قرآن کے احکام کی وضاحت کرتے ہیں، کبھی عمل کے ذریعے، کبھی قول کے ذریعے، کبھی تقریر کے ذریعے۔ ٹھیک ہے جی کہ نہیں؟ جی شیخ محترم۔ اب حجیت حدیث پر بہت سا لٹریچر موجود ہے، میں اس کو آمدن سکپ کر رہا ہوں، اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے وہ پوچھ لیں جی۔ جی کوئی سوال نہیں، آگے پڑھیں جی۔ افا امین، کیا پھر امن میں ہے الذین، وہ لوگ، مکروا، جنہوں نے چالیں چلی، السیئات، بری، این یخسفا، کہ دھنسا دے، اللہ، اللہ، بہم الارض، انہیں زمین میں، او یا یاتیہم العذاب، آئے ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے یہ شعور نہیں رکھتے۔ آگے بھی پڑھیں۔
او یاخذہم پکڑ لیں انہیں فی تقلبہم چلتے پھرتے، فما ہم بس نہ ہو انہیں نہیں ہے وہ بمعجزین عاجز کرنے والے، آگے بھی او پڑھ. او یاخذہم پکڑ لیں انہیں اعلیٰ تخوف خوف میں، فإن بس بے شک ربکم تمہارا رب لرؤف رؤف کا تھا، رؤوف نرمی والا. رحیم جی. کیا تھا شمدر زمانی؟ رؤوف کا مطلب رؤوف ہی کر دیں جی آپ. مشفق و رؤف مہربان. رحم کرنے مشفق و والا. نرمی والا شیخ محترم لکھا ہے وہ ہاں جی عبدالسلام بٹوئی صاحب نے. مشفق. مشفق بھی جی ٹھیک. جی جی، نرمی والا بھی مشفق اور ٹھیک. رحم کرنے والا. جی. اب اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہے، ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف چالیں چلتے ہیں، اسلام کو وہ منہدم کرنے کے لیے اپنی تگ و دو کرتے ہیں. ان کی سوچ و فکر، ان کی جو پوری کوشش ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام مٹ جائے یا اسلام والے مٹ جائیں. تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ افا امین الذین مکروا السیئات، ان کو کیا خوف نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کہ جو بری تعبیریں تدبیریں کرتے ہیں، بری جو مکر کرتے ہیں، بری جو چالیں چلتے ہیں، کیا ان کو اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ ان کو آ جائے؟ ان یکسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسا دے، یعنی اوپر سے ان کے اوپر عذاب آئے. او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اس مقام سے ان کو عذاب آ گرے کہ جہاں سے ان کو امید بھی نہ ہو، جو ان کے شعور میں بھی، ان کی خیال میں بھی نہ ہو، ان کے گمان میں بھی نہ ہو، وہیں سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دے. اب کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذابات کو اگر آپ دیکھیں تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے. اب یعنی کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ یہ کرونا کا جتنا ایک یعنی پورا ایک کلچر آیا تھا، کرونا کا ایک کلچر آیا جو پورا، اب یہ آسمانی تھا یا کہ یہ ایک لینڈ تھا، یہ اس سے الگ بات، یعنی ہے تو پوری پوری دنیا کو متاثر کر دیا اس نے. کوئی انسان سوچ نہیں سکتا تھا، پوری دنیا کو اس نے متاثر کیا ہے. ابھی جو سیلاب آ رہا ہے، کبھی کسی نے امید بھی نہیں رکھی تھی کہ یہ سیلاب بھی ابھی آ سکتا ہے، اتنا یعنی اس قدر یعنی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور اس سے قبل جو مثالیں ہیں وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب 1,000 کا لشکر بدر کے میدان کے اندر وہ 313 کا مقابلے میں آیا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ ان کو شکست ہوگی؟ یہ اللہ کا عذاب تھا، ان کے اوپر ٹوٹا، جو کفار کے اوپر، یعنی وہ نہتے مسلمان کہ جن کے ساتھی فرشتے بن گئے. اور صحابہ نے اتنی اتنی مثالیں بیان کی ہیں کہ ہمیں آوازیں آتی تھی کہ یہ فرشتے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. آگے شاید کہ حدیث بھی آئے گی کہ ہیزوم ایک گھوڑے کا نام تھا، جو فرشتہ جو ہے نا وہ اس کو ہانک رہا تھا، اور اس نے اپنے سامنے جو کافر کو ایک کوڑا مارا اور اس کو نیلا پڑ گیا، وہیں جو ہے نابود ہو گیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے یہ بڑی بے آواز ہے، یہ کہیں سے بھی پڑ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. تو اس لیے انسان کو قطعاً، خاص طور پہ ہم جیسے گناہ گاروں کو، کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. وہ پکڑ، سب سے بڑی پکڑ جو اللہ کی یہ آ سکتی ہے کہ جو ہم تھوڑے بہت جو اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ توفیق چھین لے. تو یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے ایک پکڑ اور عذاب ہے. اللہ ہم سے وہ توفیق چھین لے. یہ دماغ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، یا یہ سوچتے ہیں کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں میرا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ یہ دماغ ہی تم سے چھین لے، تمہیں پھر اپنے پرائے کی، تمہیں پھر اپنے فائدے نقصان کی خبر ہی نہ ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں. یعنی انسان کو اللہ کی پکڑ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہر وقت اپنے متعلق خوف میں رہتے تھے کہ کہیں ہم سے ایمان چھین نہ جائے. ہر وقت ان کو خوف لائق رہتا. حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے
جو ہے نا وہ جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیے تھے، لیکن باوجود اس کے یہی ایمان تھا نا کہ انسان اپنے متعلق ہر وقت خوف میں رہے۔ جو انسان اپنے متعلق یہ خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے میرا ایمان چھین نہ لیا جائے، وہ ہمیشہ پھر اپنے ایمان کی قدر کرتا فکر کرتا ہے۔ ایک شخص جس کے گھر میں سونا چاندی پڑا ہے، اس کے پاس کوئی بینک بیلنس پڑا ہے، مثلا اچانک اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ گھر میں کسی نے امانت کے لیے رکھوا دیا، اس کو رات نیند نہیں آئے گی، یہ فکر اس کو دامن گیر ہوگی کہیں مجھے یہ چوری نہ کر لیا جائے، اس پر حملہ نہ ہو جائے، یہ چھین نہ جائے۔ اس کو لاک میں رکھے گا، اس کو لاک اپ میں رکھے گا، اس کو جناب تالے میں رکھے گا، اس کو حفاظت میں رکھے گا، حصار میں رکھے گا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ چھینا جا سکتا ہے، اگر چھین دیا جائے تو اس کا نقصان بہت ہے۔ تو ایمان تو اس سے بھی زیادہ قیمتی متاع ہے، کائنات کی متاع سب سے قیمتی متاع یہ ایمان ہے، تو اس کی اتنی ہی زیادہ حفاظت کرنی ہے کہ کہیں کوئی فتنہ مجھے آنا لے، کہیں کوئی عذاب اللہ کو میرے اوپر نہ پڑ جائے، کہیں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ تو بعض اوقات انسان پر عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے آ سکتا ہے، وہاں سے اس کو امید نہیں ہوتی، لیکن وہ عذاب آ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کسی کو عذاب دے سکتا ہے کہ وہ شعور میں نہ ہو، ان کو امید ہی نہ ہو کہ یہاں سے عذاب آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دے، کیونکہ ہر کوئی اللہ کے قبض میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اور ہر ایک کی جو پیشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یا او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے، یعنی انسان اپنے اپنے دنیا کے اندر مگن ہے، اپنی دنیا میں مست ہے، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے، ان کو عذاب دے دے، ان کو موت دے کر اللہ عذاب دے دے، فما ہم بمعجزین، تو وہ اس عذاب کو پھر روکنے والے نہیں ہوں گے، بالکل بھی وہ عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کو اپنی پکڑ کے اندر۔ ٹھیک ہے، او یاخذہم علی تخوف، اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ ایک انسان خوف کے اندر ہے، یعنی اللہ کی عذاب اور اللہ کی پکڑ کے اندر اس کو خوف ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے، یعنی وہ خوف اس کو اس چیز کا نہیں ہے، ڈر اس چیز کا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر وہ اس خوف میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ وہ بدستور گناہ گار ہے، بدستور وہ کفر پر گامزن ہے، لیکن ایک خوف اس کو لائق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت کے اندر کسی کو پکڑنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بری تدبیریں کرنے والے ہیں یہ بے خوف نہ ہوں، اس کو کسی بھی طرح کی پکڑ آ سکتی ہے، زمین میں اس کو دسایا جا سکتا ہے، اس کو آسمان سے کوئی آفت آ سکتی ہے، ان کو چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، اور یا ان کو خوف کی حالت کے اندر، یعنی وہ ڈر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا اللہ تعالیٰ کی سزا سے، تو اس حالت کے اندر بھی ان کو جو ہے نا وہ عذاب آ سکتا ہے، کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے، اللہ کی یہ رحمت اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری غلطیوں کے باوجود، ہماری کمیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق جلدی فیصلہ نہیں کرتا۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، بے شک تمہارا رب، یعنی ہمیں پورا اللہ چانس دے رہا ہے، پورا موقع دے رہا ہے کہ کسی وقت بھی بندہ پلٹ آئے، کسی وقت بھی میرا بندہ میرے پاس واپس آ جائے۔ اللہ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں، اللہ رب العزت نے یعنی 99 یا 100 بندوں کے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے نا جی، جو اس کی طرف انابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف انابت کرتا ہے، اس کے اوپر رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 قدم چلتا ہے، جو اللہ کی طرف ایک ایک بازو کے برابر قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک پورے 2 بازوؤں کے برابر قریب ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف پیدل چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ تو یہ یعنی ایک کہہ لیں کہ اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، یہ اس کا فضل اور کرم ہے، اس کی مغفرت ہے کہ وہ اس نے ایک تو ہمارے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا ہوا ہے کہ جس طرح والدین اپنے بچوں کے متعلق جلدی اپنے دل کہہ لیں کہ سخت نہیں کرتے نا، بہت ہی تنگ ہو کر جس طرح والدین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی
اپنے والدین سے زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ اس کو ایسے ہی دھتکار نہیں دیتا کہ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو لٹا دے اور اس کو ختم کر دے۔ اس کے پیچھے انسان کا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ نے جنگ کے نتیجہ کے اندر جو لونڈیاں، جو باندیاں ان کے حصے میں آئی تھیں، ان کو پکڑا ہوا تھا، ابھی وہ تقسیم نہیں کی گئی تھی۔ تو اسی اثناء میں ایک عورت وہ ماری ماری پھر رہی تھی، یعنی وہ عورت، اس کا نومولود بچہ تھا، وہ بچہ آگے پیچھے کچھ کہیں ہو گیا، وہ اس کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ اس لشکر کے اندر کسی جگہ پر میرا بچہ ہے، تو وہ اس کو پکڑ رہی ہے، میں اس کو دودھ پلا دوں، اور ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کو دودھ کی ابھی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ماں کو پوری طرح یہ ماں ہی اس کیفیت کو جانتی ہے۔ بہرحال وہ ماری ماری پھر رہی تھی، اس کو جب بچہ اس کا نظر آیا، یہ سارا منظر صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دکھا رہے ہیں، تو اسی اسنا میں اس کو اپنا بچہ مل گیا، بچے کو پکڑا، سینے سے لگایا، اس کو دودھ پلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اس عورت کو قیامت کے دن اپنے اس بچے کے بارے میں اختیار دے دیا جائے کہ تو اس کے بارے میں فیصلہ کر لے، تو بتاؤ کہ کیا یہ عورت کبھی بھی اپنے بچے کو جہنم میں پھینک دے گی؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر اس کو استطاعت دے دی جائے، اس کو یہ قدرت دے دی جائے، تو یہ کبھی کبھی بھی اپنے بچے کو جہنم میں نہیں پھینکے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ رحیم ہے کہ جتنا یہ اپنے بچے کے بارے میں رحم دل ہے، یعنی یہ عورت جتنا اپنے بچے کے بارے میں رحم دل ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بارے میں رحم کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، لیکن یہ رحمت ملے گی اس کو، میں نے پہلے عرض کیا ہے، کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کی انابت اللہ کی طرف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فضل عطا فرمائے اپنا۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ویسے تو بڑی سخت پکڑ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے پکڑ نہیں کرتا، کہ پورا موقع دیتا ہے، پوری مہلت دیتا ہے، تو لیکن جب گناہ گار واپسی کا رستہ ختم کر دیتا ہے، تو پھر ان ربک کا ان عذاب ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ، ان 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 الظالم ان اللہ لا یظلم للظالم ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ باز نہیں آتا تو پھر جو اس کو پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ جی، بڑی حدیث اللہ۔ اولم یرو الی ما خلق اللہ، اولم یرو، کہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا کیا، من شیء، کچھ بھی، یتفیع، جو ڈھلتے ہیں، ظلالہ، جس کے سائے، یعنی یمینی، دائیں سے، و شمائلی، اور بائیں سے، سجدن للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ ذلیل و خوار ہیں، وللہ، اور اللہ کے لیے، یسجدو، سجدہ کرتے ہیں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، من دابتن، جانوروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ سب تکبر نہیں کرتے۔ اچھا جی، اب یہاں اللہ شیخ تعالیٰ، محترم، جی یہاں داخرون کا مطلب وہ ہوگا نا، عاجز ہوگا نا؟ جی جی، عاجز ہو کر، ذلیل ہو کر، ذلیل کا مطلب، ذلیل کا مطلب یہی ہوتا ہے اصلاً تو، عاجز ہو کر، یعنی اپنے آپ کو جی بالکل اپنی میں مار کر، جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، بہرحال، ولم یرو الی ما خلق اللہ، یہ کفار نے کیا، یہ توحید کے نافیوں نے کیا دیکھا نہیں اللہ نے جو پیدا کیا، من شیء، ہر وہ چیز، ہر شے جو اللہ نے پیدا کی، یہ تفیع ظلالہ عن الیمین والشمال، وہ یعنی ان کے سائے، درخت بالخصوص جو ہوتے ہیں، ان کے سائے تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس کی کیفیت، اللہ کو وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں،
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا لَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے جس کو شے کہتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اب اللہ کی تسبیح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے علم میں ہے جی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ کیا ہر چیز تسبیح کرتی ہے؟ جی بالکل کرتی ہوں، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کرتی ہے تو کرتی اب جو کفار ہیں ہے، وہ جیسے جو تسبیح نہیں، اس کی ہے۔ دیکھیں کفار بھی تو جی چیز ہے نا جی، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی چیز ہے کہ نہیں چیز؟ وہ تو تسبیح نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر چیز جی کرتی ہے، تو کیا چیز مطلب ہے، ہے؟ خود نہیں کرتے لیکن ان کے جیسے وہ جیسے ان اپنے ارادے سے وہ خود تسبیح نہیں کرتے، لیکن جیسے ان کے جسم میں بہت سارے خلیے ہوں گے یا اور چیزیں ہوں گی جو ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ ساری تو اللہ کی تسبیح کرتی ہوں۔ اصل میں ذرا سمجھیے گا یہ، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے نا ہر چیز، اور ہر چیز جی تسبیح کا مطلب، تسبیح دو طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسبحات ہے نا، مسبحات یعنی جس میں جو سبح للہ سے شروع ہوتی ہیں، یہ سبح للہ سے شروع ہوتی ہیں جو آیات، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح کی نازل کی ہیں، اور ادھر یہ بھی ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، یہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو تسبیح دو طرح کی ہے، ایک تسبیح ہے کہ جو زبان حال کے ساتھ ہے، اور ایک تسبیح وہ ہے جو زبان مقال کے ساتھ ہے۔ جو تسبیح زبان حال کے ساتھ ہے نا، وہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، حتیٰ کہ کافر بھی۔ زبان حال کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بنایا ہے، اس کی جسامت اور اس کی حالت بذات خود اللہ کی تسبیح کی حالت بیان کر رہی ہے، یعنی اللہ کی پاکی اس کا وجود ہی بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر شے یعنی کافر بھی ہے نا، اس کے اندر جو اللہ کی کاریگری ہے وہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کی وہ گویا اس کی حالت، اس کی شکل و صورت، اس کا وجود گواہی دے رہا ہے اس چیز کی، اس کو زبان حال کہتے ہیں، یعنی زبان حال کے ساتھ اس کی حالت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی عجز و انکساری سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے کمزوری سے پاک ہے، یعنی جو کہ صانع اور خالق اللہ ہے اس کا، تو وہ اپنے زبان حال کے ساتھ اس کی ہر چیز، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے وہ چرند ہے، چاہے وہ پرند ہے، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے وہ بے جان ہے، اس کی اپنی جو وجود ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی، جو اس کے اندر اللہ نے حسن رکھا ہوا ہے، وہ بول بول کے بتاتی ہے، وہ چیز اس کی حالت بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ دوسری ہے زبان قال کے ساتھ، یعنی بول کر کسی کا کہنا، تسبیح کرنا۔ تو سوائے کافر کے، کافر اور مشرک اور ملحد کے، ہر شے کائنات کی وہ اللہ کی زبان قال کے ساتھ بھی تسبیح کرتی ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی واحد وہ بد کردار، بد دماغ اور بد عقیدہ کافر اور مشرک ہے کہ جو اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتا، زبان کے ساتھ، زبان قال کے ساتھ وہ بیان نہیں کرتا، باقی کائنات کی ہر جاندار اور بیش جان شے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، حیوان بھی کرتے ہیں، اپنی اپنی زبانوں کے ہیں، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے لیکن وہ تسبیح کرتے ضرور ہیں۔ تو گویا تسبیح، جو تسبیح ہر چیز، اللہ نے کہا نا کہ ہر شے تسبیح کرتی ہے، اس ہر شے سے مراد کیا ہے کہ جو کافر ہیں وہ بھی زبان حال کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی زبان حال کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، لیکن زبان قال کے ساتھ باقی ساری چیزیں تسبیح کرتی ہیں۔ زبان حال کے ساتھ تو ہر شے کرتی ہے، زبان قال کے ساتھ صرف اور صرف انسانوں کے اندر مسلمان اور موحدین ہی کرتے ہیں، باقی سارے وہ مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تسبیح نہیں کرتے، اور باقی سارے چرند پرند وہ سارے زبان قال کے ساتھ بھی کرتے ہیں، زبان حال کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اچھا سوری، يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ سُجَدًا لِلَّهِ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، جھکتے ہیں، وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور یہ ساری چیزیں ذلیل ہو کر، یعنی مٹ کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ اس کی عظمت اور جلال کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو
کیونکہ وہم داخرون، یہ ذلیل ہو کر، کیونکہ یہ اللہ کی تدبیر کے تحت ہیں، اللہ کے یہ وہ مربوب ہیں، تو اس وجہ سے وہ کبھی بھی جسارت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھیں۔ صرف انسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، لیکن باقی کوئی چیز بھی اللہ کے سامنے اللہ کی حکومت علی کرنے کی جسارت نہیں کر سکتی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، چاہے وہ چھپائے ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ من دابت، یہاں پہ بات الگ ہے، اور والملائکۃ یعنی یسجد، وللہ یسجد الملائکۃ، اللہ کے لیے فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو چاہے حیوان سارے ہی، من دابت تمام کے تمام جو ہے نا وہ چھپائے، اس کے اندر حیوانات ناطقہ بھی آتے ہیں، غیر ناطقہ بھی آتے ہیں، اس کے اندر حلال جانور بھی آتے ہیں، حرام جانور بھی آتے ہیں، جو سارے آتے ہیں۔ اور فرشتے جو ویسے ہی عزت اور احترام والے ہیں، کرام ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور کتنی عبادت کرتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ وہم لا یستکبرون، اور ان میں سے کوئی بھی تکبر نہیں کرتا، کبر نہیں کرتا، اور یہ صرف انسانوں کی خصلت ہے کہ وہ کبر کرتے ہیں، باقی کوئی بھی کبر نہیں کرتا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، کہ ہرگز نہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا عبد ہونے کا انکار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی فرشتے اللہ کا عبد ہونے کا انکار کر سکتے ہیں، یعنی یہ عبد ہیں اللہ کا، اللہ معبود ہے اور یہ عبد ہے۔ تو پھر جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں، تو وہ دراصل فرشتوں کو اللہ کا شریک کر رہے ہیں، حالانکہ فرشتے خود اللہ کا معبود، اللہ کا مربوب ہیں، اور اللہ رب العزت کے عبید ہیں۔ تو وہ اپنی اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ وہ تو تکبر سے بچتے بچتے، یعنی اپنے آپ کو عاجز اور درماندہ بنا کر وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور یہ ان کو پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی وہ تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور یہ ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو یہ قطعا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو خود عابد ہو وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا، جو خود عابد ہو کبھی معبود، جو خود مربوب ہو وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقهم اپنے اوپر سے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ رب فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ اب اس کی میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فرشتے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، فرشتے جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں وہ عام طور پہ فرشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں، تو ان سے بھی اوپر اللہ رب العزت ہے، تو اپنے اوپر سے وہ ڈرتے ہیں کہیں اوپر سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔ جی، سجدہ تلاوت یہ مشروع مستحب ہے، یہ تالی پر بھی ہے، اور جو سامع ہے اس پر بھی ہے، قرآن پڑھنے والے پر بھی سجدہ ہوتا ہے، مشروع ہوتا ہے، اور قرآن سننے والے پر بھی ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں کتنے سجدے ہیں جی؟ 14 اور یہ اچھا 15 دونوں تو ہی ہیں۔ جی، ایک وہ شافی لکھ کے ایک اور بھی ہے نا شیخ محترم، جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شافی کے نزدیک سجدہ ہے۔ تو یہ غلط بات ہے نا جی، یہ شافی یعنی وہ ہاں کیا جی، حناف نے یہ سجدہ کام تو کیا؟ سجدہ ہے۔ ہاں جی، 15 سجدے ہیں قرآن یہ پاک کے باقاعدہ اندر۔ قرآن پاک کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، جی جی عند شافی۔ جی، سجدہ عند الشافی، تو یہ بھی مہربانی ہے ان کی، انہوں نے سجدہ تو لکھا ہوا ہے نا کم از کم۔ ہاں جی، یہ مہربانی، صحیح بات حالانکہ ہے۔ یہ ایک اور بات یاد رہے کہ یہ ان کے نزدیک بھی نا، یہ ان کے اکثر یعنی عام لوگوں کو بھی نہیں پتا ہے، یہ جو امام شافعی کے نزدیک وہ سجدہ کہا جاتا ہے نا، یہ سجدہ ان کے ہاں بھی جائز ہے، یعنی ان کے ہاں بھی یہ، چونکہ ان کے ہاں بعض سجدے واجب ہیں اور بعض سجدے واجب نہیں ہیں ان کے نزدیک، تو یہ سجدہ ان کے ہاں یہ بھی مشروع ہی ہے،
ہمارے ہاں تو سجدہ، کوئی بھی سجدہ وہ واجب نہیں ہے، سجدہ کرنا کوئی بھی واجب نہیں ہے، مشروع ہے اور مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کرتا وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سجدہ کیا اور اگلے یا کچھ دنوں کے بعد پھر وہی آیات پڑھی تو سجدہ نہیں کیا۔ کہتے یہ یعنی میں نے یہ ایسا جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ تم اس کو اسے حتمی نہ سمجھو، اس کو واجب نہ سمجھو۔ تو سجدہ تلاوت چاہے وہ کوئی بھی سجدہ ہو وہ واجب نہیں ہے، حتمی نہیں ہے، اس کو اگر کر لیا جائے فبیہا و نعمت، اگر نہیں کرتا کوئی حرج نہیں۔ دوسرا، اس کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے سجدہ تلاوت کے لیے، کیونکہ یہ نماز نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے، سجدہ شکر کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے، اور اس کے لیے روح بھی قبلہ ہونا بھی شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا بھی اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ کتنے ہو گئے یہ مسئلے؟ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، مستحب مشروع ہے۔ نمبر 2، سجدہ جی تلاوت کے لیے یا سجدہ شکر کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ نمبر 3، جو ایک اور بات کہ قبلہ جو، ہاں رخ جی، باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ شرط۔ ایک اور چیز، جنبی بھی یا جو عورت مخصوص ایام میں ہے وہ بھی اگر سنتی ہے تلاوت کو تو وہ سجدہ کر سکتی ہے یہ والا، کہ اس کے لیے جب طہارت شرط نہیں ہے تو پھر اس کے لیے پاک ہونا بھی شرط ہے۔ یہ تو ذکر ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو یہ سجدہ عورت وہ سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو یہ کر سکتی ہے، اور مرد بھی کر سکتا ہے اگر حالت جنابت میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کے لیے قبلہ یعنی رخ جنبی ہونا اور بھی، حیض و نفاس والی دونوں طرح کی عورت کر جی جی سکتی ہے؟ جی، دونوں طرح کی عورت کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں پھر اللہ بھلا کرے، قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ صحیح ہے جی، کیونکہ یہ نماز نہیں ہے کہ جی نماز کے لیے شروط ہیں یہ ساری۔ سجدہ تلاوت یہ نماز نہیں ہے، نہ سجدہ شکر نماز ہے، یہ تو ایک شکرانہ ہے، یا اس کو آپ کہہ لیں ایک دعا ہے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی بس جی۔ باب ما جاء فی مستریح و مستراح منہ، یہیں سے پڑھنا ہے نا جی؟ جی شیخ محترم۔ جی ٹھیک ہے، تو جو مسائل آپ کو درپیش ہوں، کوئی سوال ذہن میں آئے تو فوراً پوچھ لیا کریں، کیونکہ ہمارا اصل مقصود جو ہے نا وہ دین کو، اسلام کو سمجھنا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو جو بھی سوال آپ کے درپیش سمجھ ہو، گئے۔ چاہے سبق سے عام طور پہ کبھی ہوتا ہے نا ریلیٹڈ نہیں بھی ہوتا یا تھوڑا بہت ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ ہے نا وہ یہ نہ سوچا کریں کہ سبق خارج ہوگا یا نہیں ہوگا، حرج نہیں ہو رہا، وہ اصل میں فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سبق کے ساتھ آتی ہی نہیں، مثلا کیونکہ ہمارا کورس جو ہے نا وہ لمیٹڈ سا ہے، تو اس میں کئی ضروری جو مسائل ہیں وہ بھی رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے پوچھ لینا ہے، تاکہ اگر مجھے علم ہوگا تو میں بتا دوں گا، نہیں تو آپ سے وقت لے لوں گا تاکہ اس کی تحقیق کر کے یا وہ اس کی جانچ پڑتال کر کے آپ کو بتایا جائے۔ تو اس لیے مسائل پوچھنے کے اندر اتنا نہ شرمانا ہے، نہ مسائل پوچھنے کے اندر سستی کرنی ہے۔ اچھا جی، کسی کو کوئی سوال ہے حدیث کے معاملے میں یا قرآن کے معاملے میں؟ جی یہ ہے کہ وہ آپ نے بتایا حال اور تسبیح حال اور تسبیح قال میں کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے تسبیح بیان کرنا، تو مسلمان تو بیان کرتے ہیں، لیکن جو بے جان چیزیں ہیں ان کی کیا حالت ہوگی؟ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، وہ کرتی ہیں، جی یہ بالکل میرے ذہن میں ہاں جی،
کس طرح کرتے ہیں اس کو ہم نہیں جان سکتے. اب اس کو تو بارک غیر اللہ مسلم جو ہے نا، غیر مسلم وہ بھی یہ چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ زبان رکھتے ہیں. یہ جو پودے وغیرہ، پودے پیڑ جو ہے نا، یہ اپنی زبان رکھتے ہیں، یہ بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں. اب آہ، یہ کلام کس طرح کرتے ہیں یہ تو انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کلام کرتی ہیں. اب اللہ نے بھی اس چیز کا بتایا ہے، یعنی اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ تسبیح کرتے ہیں، یہ کلام کرتے ہیں. ان کو تسبیح کلام کے ساتھ کی جاتی ہے نا، تو اللہ نے پہلے بتا دیا. اب اس کو یہ بھی ماننے لگ گئے ہیں. ہر چیز کلام کرتی ہے. دیکھیں نا، اس کے اوپر دلائل ہیں، مگر میں صرف اختصار کے ساتھ بیان کرتا رہا. اس پر دلائل موجود ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کے اوپر دلائل لکھے ہیں کہ زبان کال کے ساتھ جو بے جان چیزیں ہیں وہ تسبیح کرتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تسبیح صحابہ کو سنائی بھی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو کھانے کا لقمہ تھا نا، کھانے کا لقمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہم نے اس کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا، سنا. اب اس کا تسبیح پڑھنا اللہ کے ہاتھ، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، یہ معجزہ نہیں ہے. تسبیح کا سنایا جانا یہ معجزہ ہے. اسی طرح وہ تنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے اندر رونے لگ گیا، زاروں کی طرح رونے لگ گیا. اب وہ تنا ہر چیز روتی ہی ہے اس طرح، لیکن اس کا سنایا جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس پر میں مزید تفصیل کے ساتھ اس ٹائم بات کروں گا جب اس طرح کا کوئی موقع آئے گا. فی الحال اتنا ہی سمجھ لیں جی. باب ما جاء فی مستریح و مستراح، فی مستریح و مستراح منہ. اس بارے میں جو بیان کہ جس میں آیا ہے فی مستریح، راحت پانے والے کے بارے میں، و مستراح منہ، اور راحت جس سے پائی گئی ہے اس کے بارے میں. یعنی کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اچھی ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، مسلمان ہوتی ہیں، مومن ہوتی ہیں، اللہ والی ہوتی ہیں. وہ اب دنیا سے جانے کے بعد، یعنی دنیا سے جانا ان کا گویا دنیا کی آزمائشوں، ابتلاؤں، پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہیں. یعنی جن کے لیے موت راحت کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی وہ بذات خود راحت حاصل کرتی ہیں. اور کچھ میتیں اتنی بری ہوتی ہیں، اتنی فساق و فجار اور کفار و منافق ہوتی ہیں کہ ان کا دنیا سے جانا یہ دوسروں کے لیے راحت کا پیغام ہوتا ہے. جان چھٹی جن کے ساتھ کہتے ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی جان چھوٹ جاتی ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے جان چھوٹ جاتی ہے. بس یہ آپ سمجھیں. یہ مستریحین کہ جن کی جان چھوٹ جاتی ہے، وہ مستراح منہ جن سے جان چھوٹ جاتی ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی جان دنیا کے جھنجھڑوں سے چھوٹ جاتی ہے، دنیا کی پریشانی سے چھوٹ جاتی جی ہے. کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. اب اس پر بھی کئیوں کو بڑا مروڑ اٹھتا ہے، کئی ملحدین کو بھی. دیکھو جی دنیا کس طرح جی، یہ ہم فیصل آباد کے ہی، میں چلے نہیں بتانا چاہتا تھا، ہمارے کچھ عزیز ہیں ان کے اندر یہ بیماریاں ہیں اس طرح کی، وہ ملحد ٹائپ ہیں. یعنی میں تو ان کو سر عام کہتا ہوں کہ یہ ملحد ہیں. ان کو تبلیغ بھی کیا لیکن ان کو توفیق نہیں ملی، واللہ عالم. اللہ تعالیٰ کبھی دے گا ان کو توفیق. تو وہ یعنی مذہب انسانیت کے جو ہے نا وہ علم بردار ہیں. حالانکہ ہمارے بڑے ہی قریبی ریلیٹو ہیں، لیکن قرب ہمارے نزدیک صرف اور اسلام کا قرب ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں کہ فرسٹ کزن ہے ہمارے. کتنے کزن؟ فرسٹ کزن. میری خالہ زاد ہیں، سخی خالہ کے بیٹے ہیں، سخی خالہ کے ہسبینڈ ہیں. بیٹے تو خیر ان میں سے کچھ اچھے ہیں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، لیکن کچھ جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ پڑھی لکھی فیملی ہے، ساری پڑھی لکھی فیملی، لیکن اللہ رب العزت کی جو معرفت ہے یا دین کی جو ایک رمق ہے اس سے وہ بالکل نابلد ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو دنیا کے بارے میں یہ کہنا، یہ ہے نا، یہ مومن کے لیے ضروری نہیں ہے. پھر ان کے اندر یہ بھی ایک ہوتا ہے، دیکھو جی فلاں کافر آگے بڑھ گئے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا. یہ اس طرح کی چکر میں ہوتے ہیں جی. دنیا یعنی جس چیز کے اندر ان کو یہ محسوس ہونا کہ دنیا ہم سے چھوٹی جا رہی ہے، فوراً اس کے اوپر جو ہے نا اعتراض مڑ دیتے ہیں. ہر چیز کو عقل سے پرکھنے کی کوشش. مذہب انسانیت کے علم بردار کہ کافر اور مسلمان سارے
جو ہے وہ जहन्नम में भी जाएंगे, सारे जन्नत में भी जाएंगे। जो इंसानियत की खिदमत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो इंसानियत से जो है ना वो आंखें चुराएगा वो जहन्नम में जाएगा, जो मुसलमान है चाहे काफिर है। तो इस तरह की जो है ना एक बाकायदा मजहब पाया जाता है, और इस मजहब इंसानियत को मानने वाले आपको करोड़ों के अंदर अब मिल जाएंगे लोग, करोड़ों के अंदर मजहब इंसानियत के अलमबरदार। और ये तादाद बहुत जल्द अरब के अंदर दाखिल होने वाली है, अरबों के अंदर, यानी अरबों से मतलब ये 1 अरब के करीब होने वाली है ये तादाद, जो मजहब इंसानियत को मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस्लाम को फौकियत देते हैं, लेकिन वो मजहब इंसानियत के मातहत फौकियत देते, तो वो भी दरअसल मजहब इंसानियत की जो है ना वो अलमबरदारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं। बहरहाल, अल्लाह अकबर, किन का जिक्र आ गया जी। बाद में क्या कर रहा था जी, हाँ, अद-दुनिया सिजुनुल मुमिन, दुनिया ये मोमिन के लिए कैद खाना है। किस तरह कैद खाना है? इस तरह कैद खाना है कि अगर किसी की दुनिया, अब अल्लाह ताला की हालांकि कहा भी है दुनिया को, दुनिया मुसलमानों को मिली भी है, मोमिनों को मिली भी है। बहुत से मोमिन ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया की फरावानी दी है, और बहुत से ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया की फरावानी नहीं दी। तो क्या मतलब है फिर इस हदीस का? अब दुनिया सिजुनुल मोमिन, मोमिन के लिए कैद खाना है। अब ये आखिरत की नेमतों के मुकाबले में कहा गया है। अब एक इंसान के जो 3 स्टार मिसाल के तौर पर जिंदगी गुजार रहा है, 3 स्टार होटल के अंदर उसकी जिंदगी है, जब वो 5 स्टार को देखेगा तो उसके लिए तो कहेगा यार हम तो उधर ऐसे ही इसी पर खुश होते रहे। एक शख्स का एक अच्छा घर है, लेकिन जब उसको इससे भी अच्छा घर मिलेगा, इससे भी अच्छी नेमतें मिलेंगी, वो पहले को समझेगा ये वो तो खंडरात थे। तो इस एतबार से अगर दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला ने किसी मोमिन को बहुत नेमतें दे दी हैं ना, वो गर्चे अच्छी हैं, यानी उसके लिए दुनिया अच्छी है, लेकिन आखिरत की नेमतें जो उसको मिलने वाली है ना, उसके मुकाबले में वो कैद खाना ही है। दुनिया के अंदर उसको नेमतें जितनी भी मिली हैं ना, जितनी भी नेमतें मिली हैं वो लाजवाल नहीं है। समझे ज़रा, दुनिया के अंदर इंसान को जितनी भी नेमतें मिली हैं वो लाजवाल नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बंदा, उसको आप कह लें कि उसके अंदर उसके पास दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं, फ़र्ज कर रहे हैं, वैसे ऐसा बंदा है कोई नहीं। उसको अल्लाह ने जहानत भी दी है, उसको अल्लाह ने खूबसूरती भी दी है, हुस्न जमाल दिया है, मालो दौलत दिया है, उसको अल्लाह ने नेक औलाद दी है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालो दौलत दी है, और उसके अंदर फिर अल्लाह ने ईमान दिया है। अब ये सारी नेमतें उसको मिली हैं, लेकिन ये नेमतें लाजवाल नहीं हैं आखिरत के मुकाबले में। यानी उसकी जवानी एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगी, उसके पैसे के अंदर ऊंच नीच होती रहती है, कभी उसको लॉस हो गया, कभी उसको नफ़ा हो गया। उसकी औलाद औलाद उसकी हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी, उसके अंदर कभी उसको ज़रा औलाद की ज़रूरत पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। यानी उसको नेमतें बेशक मिली हैं, लेकिन वो नेमतें आखिरत की नेमतों के मुकाबले में सरमदी नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। उसके अंदर दवाम और उसके अंदर इस्तिमरार नहीं है। समझ आई ना? वरना अक्सर लोगों की जो काया पलट जाती है, यानी जो पहले अमीर होते हैं बाद में उनको गुर्बत का सामना करना ही पड़ जा सकता है, या अगर अल्लाह ने किसी किसी को ईमान की दौलत से सरफराज किया है तो एक वक्त के बाद वो ईमान के अंदर उसके कमी आ जाती है, या कभी कमी आ जाती है, कभी गोया उसको जो भी नेमत मिली है उसके अंदर इस्तिमरार या दवाम नहीं है। कहते हैं ना जी, हुस्नो इश्क का संगम, हुस्नो इश्क का संगम देर तक नहीं रहता। हुस्नो इश्क का संगम देर तक नहीं रहता, कोई भी हसीन मौसम देर तक नहीं रहता। गुरूर क्यों करते हो जाकर तुम बुलंदी पर, गुरूर क्यों करते हो जाके तुम बुलंदी पर, कोई नहीं, गुरूर क्यों करते हो जाके तुम बुलंदी पर, शोहरतों का ये परचम देर तक नहीं रहता। और भी इस तरह की एक नज़म है, इंडिया के एक शायरा है, उनकी वो पुरानी फोत होगी मेरा ख्याल, वो उनकी एक नज़म है पूरी। यानी कोई भी नेमत है ना इंसान को, वो देर तक नहीं रहती, ठीक है ना, उसके अंदर कमी कुताही आ जाती है, उसके अंदर दवाम नहीं रहता। ये दुनिया का है, तो इस एतबार से जब आखिरत, जी,
क्या फरमाया जी? कुछ नहीं शेख मोहतरम, जुकाम है जरा, अच्छा अच्छा अच्छा। खांसी की है। जी जी, दवाई लेना जी, सुभान डॉक्टर खुरम अल्लाह। साहब से दवाई लेना आप। तो मैं खुद ही वही डॉक्टर हूँ ना, डॉक्टर साहब। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर खुरम साहब से दवाई लेना आप। शेख मोहतरम हकीम से जाके दवाई ली है अपने लिए। अल्लाह अकबर, देखें जी। ये खुद ही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पढ़िएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल हदथना क़ुतैबह बिन सईद अन मालिक मैंने बिन। बोलना मैंने अच्छा बोलना आप पढ़। काला हदसना कुतैबत इब्न قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن अच्छा, ربعي आज के सबक में बड़ा ध्यान रखिएगा। तो एक सवाल आपसे करना है बड़े ध्यान के साथ, ठीक है? उसके लिए मौका नहीं दिया जाएगा, 50 रुपये इनाम मिलेगा उसको। हाँ जी। जी। أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا ऊपर करिएगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल मस्तरीहु वल मुस्तराहु मिन्हु मल फ़क़ाल अल मुस्तरीह, मल मुस्तरीह। मुस्तरीहु वल मुस्तराहु मिन्हु फ़क़ाल अल अब्दुल मुमिनु यस्तरीहु मिन नसबि दुनिया वल अब्दुल फाजिरु यस्तरीहु मिन्हुल इबादु वल बिलादु वश्शजर वद्दवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतैबा बिन सईद वाज़े है, मालिक बिन अनस वाज़े है, फीमा कुरी अलैहि। इसका मतलब ये है फीमा कुरी अलैहि कि उन पर किरात की गई, मालिक बिन अनस पर किरात की गई। तो उस किरात वाली जो हदीसें हैं उससे कहते हैं मैं बयान कर रहा हूँ, ये कुतैबा बिन सईद कह रहे हैं, यानी जो उन पर किरात की गई उन रिवायात के अंदर इमाम मालिक बिन अनस ने फरमाया कि अन मोहम्मद इबन अम्र अम्र इबन हल हालाता वाज़े है, अन माबद इबन काब इबन मालिक वाज़े है, अबी कतादत बिन रिबई, वो कतादा बिन रिबई, अच्छा जी, का नाम हारिस है, अबू कतादा का नाम हारिस है, वो या हारिस बिन रिबई, ये सुलमी अंसारी हैं। अच्छा जी, तो ये कितने वास्तों पर मुश्तमिल है सनद है जी? अन्नहु काना युहद्दिसु, खुमासी है जी खुमासी है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्र अलैहि बि जनाज़तिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजारा गया एक जनाजा। फ़क़ाल, आपने फरमाया मुस्तरीहुन व मुस्तराहुन मिन्हु। ये वाओ यहाँ जो है ना बमाना औ है, यानी वाओ यहाँ औ के माना में है। मुस्तरीहुन कि ये राहत पा गया, औ मुस्तराहुन मिन्हु या इससे राहत पा ली गई, यानी यहाँ वाओ बमाना औ है, ये याद रखें। यानी औ तफसीलिया जो होता है ना वो मुराद है, तो तफसील के लिए जुदा जुदा करने के लिए फसल के लिए जो होता है वो मुराद है। कालू से आपने पूछा ही नहीं, मुस्तरीहुन मैंने पहले बता दिया, मुस्तरीहुन से मुराद और मुस्तराहुन से मुराद। फिर अल्लाह के रसूल ने भी उसकी सबसे बेहतरीन तफसीर कर दी है। कालू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या मतलब है मल मुस्तरीहु वल मुस्तराहु मिन्हु, कि कौन मुस्तरी राहत पाने वाला और जिससे राहत पाएगी ये कौन है, या जिससे राहत पाएगी ये कौन है? काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकाला आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल अब्दुल मुमिनु, एक मोमिन बंदा, यस्तरीहु मिन नसबि दुनिया, ये दुनिया के झंझटों से, दुनिया की तकलीफ से, दुनिया की मसाइब से ये राहत पा जाता है। दुनिया की राहत के बारे में बता दिया कि मोमिन के लिए दुनिया एक कैद खाना होता है। तो उसको दुनिया की तकलीफें, कभी उसके ऊपर पाबंदियां, उसने उसको बताया गया कि तूने शराब नहीं पीनी, जिना नहीं करना, तुमने फाशी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं ना, ये पाबंदियां कोई आसान काम नहीं है। उसको कहा गया है कि तूने ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, यानी उसको पाबंद कर दिया गया है एक शरीयत का। इसी तरह दुनिया की और परेशानियां होती हैं
तकालीफ होती हैं, कभी भूख की शक्ल में, कभी इफलास की शक्ल में, कभी टेंशनों की शक्ल में, कई एक राहतें उसको जाना वो नसीब हो जाती हैं दुनिया से जाने के बाद, क्योंकि अगला जो उसका मरला है वो बहुत ही आसान है। दुनिया की तकलीफें उसके भी झीलनी हैं, चाहे वो शरई तकलीफें हैं, चाहे वो कदरी तकलीफें हैं, उसने वो झील ली हैं। अब उसका अगला जो मंजर है ना वो बहुत ही उसके लिए आसान है। लेकिन वो अब्दुल फाजिर, और जो फाजिर बंदा होता है, अब फाजिर के अंदर मुशरिक भी आ जाता है, काफिर भी आ जाता है, और फासिक फाजिर भी आता है। वो क्या है, यस्तरीहु मिनहुल इबाद, उससे बंदे राहत पा जाते हैं। बंदे राहत किस एतबार से पाते हैं कि बस का तो वो बराह रास्त बंदों को तकलीफ पहुंचाने वाला होता है, उसके हकूक को खाने वाला होता है। बस औकात वो जो अ, गुनाह करता है ना, उस गुनाह की तकलीफ मोमिनों को होती है। यानी किसी बंदे को हम मिसाल के तौर पर, चोर को हम देखकर हम तकलीफ में आते हैं, यार ये चोर बंदा है, ये जलील आदमी है, ये वो है, ये वो है। यानी कभी तो बराह रास्त फाजिर बंदे भी उससे तंग होते हैं, और जो मोमिन बंदे वो तो तंग होते ही होते हैं। कभी कभार फाजिर और फासिक नहीं तंग होते, वो तो उसके हमनवा होते हैं। कभी कभार मोमिनों को तकलीफ होती है उससे। ठीक है ना जी। या ये है कि कई बार इस तरह होता है कि वो बंदा मोमिनों के जो दावत का रास्ता है उसमें आड़ होता है। अगर वो लोगों को दावत तबलीग करता है, तो वो ये बंदा जिससे राहत पाई जाती है, ये तकलीफ पहुंचा रहा होता था उनको। तो इसकी खैर तफसील है कि बंदे भी उससे राहत पाते हैं। वल बिलादु, और शहर के शहर उससे राहत पाते हैं, इलाके भी उससे राहत पाते हैं, और शजर उससे राहत पाते हैं, और दवाब चुपाए उससे राहत पाते हैं। इसका इसका मफहूम क्या है कि उसके शर की वजह से जो अल्लाह की रहमतें रुक जाती हैं ना जी, उसके शर की वजह से, कि वो बंदा गुनाहगार होता है, जिस इलाके के अंदर वो बंदा होता है, उस इलाके के अंदर जो अल्लाह की रहमत के रुक जाने का बायस उसके गुनाह बनते हैं ना, तो अब ऐसा शख्स दुनिया से नबूद हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है। तो फिर वो राहत उनको मिलती है, इलाकों के अंदर बारिशें बरसती हैं, अल्लाह की रहमतें होती हैं, जिनसे फल फूल पौधे और जिनको ज़रूरत होती है, फिर दरख्त, उन दरख्तों के नतीजा के अंदर, उन चारे के नतीजा के अंदर जो खुशी होती है, जब दवाब को और जो चुपायों को खुशी होती है। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि बंदों के कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला उन पर एक कतरा भी बारिश का ना बरसाए। अगर ये चरिंद परिंद और ये चुपाए ना होना, तो अल्लाह ताला उन लोगों को अपनी बारिश, अपनी रहमत का एक कतरा भी अता ना करे। तो ये जो बारिशें वगैरह होती है ना, हम ये मत समझे कि ये कोई हमारे बड़े अच्छे करतूत हैं। हमारे गुनाह इतने बड़े बड़े हैं कि अल्लाह ताला एक लुकमा भी हमें नसीब ना करे, अगर अल्लाह ताला हमसे इंतकाम ले, तो किसी के मुंह बुलाजे के साथ हमें दे दिया जाता है। तो बहरहाल कि ये जो बिलाद और ये शजर और दीगर चीज़ें जो इससे राहत पाती हैं, इसका मतलब मैंने बता दिया है कि या तो ये है कि ये भी इसका मतलब भी होता है कि बिलाद और दरख्तों को वो काट देता है, दरख्तों को या फिर ये है कि दरख्तों के ऊपर बारिशें नहीं बरसती। किस वजह से नहीं बरती? इसके गुनाहों की वजह से। ये इसको दवाब के अंदर भी कभी बराह रास्त को तकलीफ हो जाती, कभी उसके ऊपर जो उसको जो मुशक्कत उठानी पड़ती है इसके गुनाहों की वजह से, तो वो भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, बस औकात वैसे अल्लाह ताला उसके दिल में डाल दे, ये भी हो सकता है कि ये बुरा बंदा मरा है तो शुक्र अदा करते हैं, ये सारी चीज़ें बंदे तो शुक्र अदा करते ही करते हैं, और दूसरे भी शुक्र अदा करते हैं। तो हमें कम अज कम ऐसा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मुसलमान बनने की कोशिश करनी चाहिए कि हमसे कम अज कम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के जो ये मखलूक़ात हैं, ये हमसे पनाह ना मांगे, ये हमारे ऊपर रोने वाले हों, ये हमारे लिए फिक्र करने वाले हों, हमारे लिए दुआएं करने वाले हों, ना कि हमसे राहत पाने वाले। ये ना कहें कि ये मर गया, अल्लाह का शुक्र है, ये नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ें जी। बाबुन फी तकबीरी अलल जनाज़ती क़ाल हद्दसना याह्या क़ाल क़रअतु अला मालिकिन अन इब्न शिहाबिन अन सईद बिन अल मुसय्यिब अन अबी हुरैरता अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या पढ़ दिया जी आपने? एक सनद रहती है, एक हदीस।
अच्छा इससे ऊपर भी क्या रहती है साबित वो। हुआ? इससे काल क्या हदसनी साबित जी हुआ? जी। इससे क्या साबित हुआ साबित कि हुआ? मैं नीचे पढ़ रही थी, नीचे वाली हदीस पढ़ रही थी। नहीं, एक और चीज साबित होती है इससे। जी, अगर ये साबित हो रहा है कि मैं एब्सेंट माइंडेड बैठी थी, तो मैं बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड बैठी थी, मैं इसी को ही पढ़ रही थी, लेकिन मैं नीचे वाली हदीस को पढ़ रही थी। आप पढ़ किससे रही हैं? आपकी ये जो ऐप है ना, उसको जूम किया हुआ है, अच्छा यही जो मोबाइल है जी। तो वो अच्छा जूम अच्छा। करने की वजह से उसको ऐसे ऊपर किया ना, तो नीचे वाली हदीस मेरे सामने थी, ठीक तो है मैं ठीक उसी है, से ही चलें। पढ़ रही हूँ। ठीक है, पढ़ें जी। दोबारा पढ़ें जी फिर ऊपर वाली हदीस। वक़ाल हदसनी मोहम्मद बिन मुसन्ना क़ाल हदसना यहया बिन सईद वक़ाल हदसना इस्हाक़ बिन इब्राहीम क़ाल अख़बरना अब्दुर रज़्ज़ाक़ जमीअन अन अब्दुल्लाह बिन सईद बिन अबी हिंद अन मुहम्मद बिन अम्र अन इब्न काब बिन मालिक अन अबी क़तादा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी हदीसी यहया बिन सईद यस्तरीहु मन अज़ा नहीं, दुनिया व नसबुहा इला मिन अज़द दुनिया min अज़ा दुनिया जी व नसबुहा इला रहमतिल्लाह। व नासबिहा इला रहमतिल्लाह। अच्छा जी, इसमें मोहम्मद बिन मुसन्ना वाज़े, यहया बिन सईद, व इसहाक बिन इब्राहिम हंजली, अब्दुल रज़ाक से मुराद कौन है जी? हाँ जी, अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम। अब्दुल हाँ जी। जी। जमीआन, ये यानी सारे, कौन सारे? अब्दुल रज़ाक और यहया बिन सईद। हाँ जी, अब्दुल रज़ाक और यहया बिन सईद। और कत्तान। यहया बिन सईद अल कत्तान, क्या बात है जी, माशाल्लाह। जमीअन अन अब्दुल्लाह इब्न सईद इब्न अबी हिंद अन मोहम्मद इब्न अम्र, मोहम्मद बिन अम्र से मुराद मोहम्मद बिन अम्र बिन, हल हल आगे पीछे है। हाँ जी, मोहम्मद बिन अम्र बिन हलहला, बारकल्लाहु फीकुम। अनिबनी अनिबनी काब इब्नी मालिकिन, काब बिन मालिक के बेटे से वो रिवायत करती हैं। काब बिन मालिक के बेटे से। बेटे से रिवायत करती हैं। अब हर एक ने ईमानदारी के साथ बताना है कि ये काब बिन मालिक का बेटा कौन है। जो बताएगा उनको, बाबर। हो 50 रुपए गए। चलें जी, 50 रुपए का इनाम इनको हासिल हो गया। ये माबद हैं, माबद बिन काब बिन मालिक। कैसे पता चला? मतलब ऊपर वाली सनद में हो रहा है ना, इसलिए माशाल्लाह मोहम्मद माशाल्लाह, बिन अम्र। बिल्कुल। माबद बिन काब बिन मालिक, जजाकुमुल्लाह खैरा। अन अबी कतादा था, अबू कतादा से मुराद पीछे हो चुका है, अबू कतादा बिन रिबई। हारिस। आपने हारिस नाम बताया। जी, हारिस नाम है उनका। अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हदीस यहया बिन सईद, यहया बिन सईद अल अंसारी की जो अल कत्तान की जो हदीस है, उनकी नकल करदा जो हदीस ये वाली, तो उसमें लफ्ज़ क्या है जी? उसमें लफ्ज़ हैं यस्तरीहु मिन अदद दुनिया व नसबिहा इला रहमतिल्लाह, कि वो शख्स या मोमिन आदमी है, वो दुनिया की तकलीफ़ों से और उसकी जो परेशानियों से अल्लाह की रहमत की तरफ राहत पा लेता है। ठीक है ना जी? तो ये एक मोमिन की जो ज़िंदगी होती है वो इस तरह की होती है कि वो दुनिया की झंझटों से, दुनिया की परेशानियों से, दुनिया की तकलीफ़ों से और अल्लाह की रहमत की तरफ, जो हमेशा वाली ज़िंदगी है, उसकी तरफ वो राहत पाता है। ठीक है जी। 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 जी किसी का कोई सवाल? जी शिव मोहतरम। शिव मोहतरम, आपके मगरिब के अजान का टाइम कब होता है? जी हो गया जी, मगरिब का अज़ान का टाइम हो गया। तो शेख अब हम मोहतरम, ऊपर वाली हदीस में मोहम्मद बिन जो काब लिखा हुआ है, और नीचे वाली हदीस में लाम के साथ काब क्यों लिखा हुआ मोहम्मद माबद बिन काब, है जी? और नीचे क्या है जी? तो इब्न मतलब ऊपर लिका। वाली सनद में तो मोहम्मद बिन काब है, नीचे वाली सनद में लाम के साथ क्यों लिखा हुआ है? अनीब नील काब इबन मालिक है ना, काब बिन मालिक के बेटे से। ये लाम जो है ये तमलीग के लिए ना। अनीब नील काब इबन मालिक,
شیخ محترم اگر آنے بن کعب بن مالک لکھتے تو تب بھی تو یہی جی مطلب ہوتا نا؟ ہاں جی، تب تو یہی مطلب ہوتا، انی بن کعب بن مالک کا مطلب بھی یہی ہونا تھا۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔